بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ احباب اور کچھ طلبہ کی فرمائش پر فن شعر و شاعری اور علم عروض پر لیکچرز دینے کے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ آسان لفظوں میں اور آسان طریقے سے اس کے کچھ اسرار و رموز سے پردہ ہٹایا جائے تاکہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات کہ علم عروض مشکل فن ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے، اور دوسری اور اہم بات کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی شعر کہنے کی صلاحیت انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ شاعر نہیں بن سکتا۔ دوسری اہم بات کہ یہ جوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میں اگر یہ صلاحیت موجود ہے تو آپ اپنے آپ کو ملک الشعراء سمجھنا شروع کر دیں یا پھر سیکھنے کے عمل سے کترانا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے کہ اکتساب فن جو ہے وہ آپ کی صلاحیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس کو جلا بخشتا ہے۔ مثال دوں گا ایک ہیرے کی۔ ایک ہیرے میں بھی چمکنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ایک جوہری کو اس کی پہچان کرنا پڑتی ہے، اس کو عام پتھروں سے الگ کرنا پڑتا ہے، اس پر سے گرد و غبار کو ہٹانا پڑتا ہے، اس کو اجلوانا پڑتا ہے، اس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اس کی چمک دمک واپس آتی ہے اور اس کی قدر و قیمت جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو ایک شاعر جو ہے، جو کہ پیدائشی طور پر شاعر تو ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی کچھ قواعد و ضوابط جو ہے ان سے آگاہی حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی کچھ تکنیکی باتیں سیکھنا پڑتی ہیں، یا پھر جو فنی طریقہ اظہار ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس سلیقے کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہوں گا کہ علم عروض نہ سیکھنے سے سیکھنا جو ہے وہ بہتر ہے، اگرچہ کہ کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شعری ذوق اور طبع موضوع عطا کی ہوتی ہے، اور وہ اٹکل سے بڑے باوزن شعر یا مصرے کہہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح غلطی کا امکان جو ہے وہ رہتا ہے، یا پھر غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ علم عروض سے واقف ہوں یا کسی حد تک اس کو جانتے ہوں تو غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، علم عروض کا تعارف جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ علم عروض سے مراد وہ علم ہے جس سے کسی شعر کے موضوع یا غیر موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور طرح سے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ 12 علوم ادبیات عربی میں سے علم عروض ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شعر کے وزن کی صحت دریافت کی جاتی ہے، یعنی یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا کلام موضوع ہے یا ناموضوع، یعنی وزن میں ہے یا نہیں۔ مطلب یہ کہ اس علم کے ذریعے ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو مصرع یا شعر کہا ہے وہ کس بحر میں ہے، کن ارکان پر پورا اترتا ہے، اور وہ وزن میں ہے یا بے وزن ہے، بحر میں ہے یا حارجز بحر ہے۔ خلیل احمد ابن بصری نے یہ علم شہر مکہ میں ایجاد کیا۔ چونکہ مکہ معظمہ کو عروض کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اس لیے یہ علم شاعری کی اصطلاح میں علم عروض کہلاتا ہے، اگرچہ کہ اس کا نام عروض ہونے کی کچھ اور بھی وجوہات جو ہیں وہ محققین نے بیان کی ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو محققین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں
کہ چونکہ خلیل ابن احمد بصری نے جب یہ علم دریافت کیا تو وہ مکہ میں تھا اور اس کی مناسبت سے اس کو علم عروض کا نام دیا۔ یہ علم ہمیں تخطیط کے فن سے آراستہ کرتا ہے، جس کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی شعر کا تعلق کس بحر یا وزن سے ہے۔ علم عروض ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت مستند اور بنیادی بحروں کی تعداد 19 ہے، جن میں سے 7 مفرد بحور ہیں جبکہ باقی 12 مرکب بحور ہیں۔ یہ مرکب جو 12 بحور ہیں اور یہ جو 7 مفرد بحور ہیں، ان کے بارے میں آئندہ لیکچرز میں ڈیٹیل سے یعنی تفصیل سے اس پر بات کی جائے گی۔ تخطیط کیا ہوتا ہے جی، اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں اس کے ارکان کو الگ الگ لکھ کر مصرے کے بھی کچھ ٹکڑے کرنا ہوتے ہیں تاکہ اس سے اندازہ ہو سکے کہ آیا کہ وہ مصرع جو ہے وہ ان ارکان پر پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ لیکچرز میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ جب کسی شعر یا مصرع کی تخطیط کی جاتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں استعمال کیے جانے والے ارکان کی تعداد اور ترتیب کیا ہے۔ اس طرح ہم اس شعر کے وزن اور بحر کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خلیل یونانی زبان جانتا تھا، اس لیے اس نے یونانی زبان میں پہلے سے موجود بحور سے استفادہ کیا۔ اسی طرح محقق طوسی کا کہنا ہے کہ خلیل ابن احمد بصری نے زحافات کے نام جانوروں کے ناموں سے اخذ کیے۔ یہ زحافات کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ ایک سلیقہ ہے جس سے ایک بنیادی رکن جو ہے اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ اس پر بھی آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 15 بنیادی اور اس کے بعد 4 جو مزید جو بحریں ہیں ان کے نام کیا ہیں اور وہ کتنی بحریں ہیں۔ خلیل احمد ابن بصری نے کل 15 بحریں ایجاد کی، جن کے نام بحر حجج، بحر رجز، بحر رمل، بحر کامل، بحر وافر، بحر متقارب، بحر طویل، بحر مدید، بحر بسیط، بحر سری، بحر حفیف، بحر مجتس، بحر منصرح، بحر مزارع اور بحر مقتضب ہیں۔ تو یہ وہ 15 بحریں ہیں جو کہ خلیل ابن احمد بصری نے مکہ میں ایجاد کی۔ روایت کے مطابق ایک دن وہ مکہ کے صفارین کے بازار سے گزر رہا تھا، یعنی تانبے کے برتن بنانے والے بازار میں سے، تو ایک شخص نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی، یعنی تشت پر ہتھوڑا مارا تو آواز پیدا ہوئی۔ اس آواز سے اس کی جھنکار کو سن کر جو خلیل ہے وہ اچھل پڑا۔ چونکہ وہ موسیقی کا بھی ماہر تھا اور اس حوالے سے وہ مختلف زبانیں بھی جانتا تھا، یونان کی جو بحور ہیں ان کے بارے میں بھی وہ جانتا تھا، تو اس نے فوراً اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ بخدا اس میں سے کوئی چیز معلوم ہوتی۔ تو اس طریقے سے اس نے ان بحروں کو ان آوازوں سے ایجاد کیا، وہ جو پڑھنے والی ضربیں تھیں اور آوازیں تھیں ان کی تکرار سے، ان میں موجود طوالت اور اختصار سے اس نے ان بحروں کو ایجاد کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علم عروض کی جو بنیاد ہے وہ صوتیات پر ہے، یعنی صوت آواز پر ہے۔ آوازوں کی طوالت، ان کا پیدا ہونا، ان کا رک جانا اور اس کے بعد ان کی تکرار جو ہے اس پر ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو شاعر تھے خلیل سے وہ بے وزن شاعری کرتے تھے۔ یقیناً پہلے بھی شاعری عرب میں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوتی تھی، اور وہ بھی ایک آہنگ پر اور کچھ ایسے وزن تھے جن پر وہ شاعری کرتے تھے۔ لیکن خلیل ابن احمد بصری نے اس کو ایک باقاعدہ علم کی شکل دی، اور
کچھ بہریں جو ہیں وہ ایجاد کی، کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مرتب کیے اور اس کو علم عروض کا نام دیا۔ بعد ازاں ابو الحسن اخفش نے بحر متدارک، یوسف عروضی نیشا پوری نے بحر قریب، بزرچ مہر نے بحر جدید اور اہل فارس نے بحر مشاکل ایجاد کر کے بنیادی بحور کی کل تعداد 19 کر دی، یعنی 15 خلیل ابن احمد نے اور باقی جو ہیں یہ اہل فارس نے اس کو ایجاد کیا۔ بحر مشاکل جو ہے جی، اس کو ایجاد کرنے والے کا نام جو ہے وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شعرائے عجم ہیں ان میں سے کسی نے اس کو ایجاد کیا۔ مذکورہ بحروں میں سے بحر مدید، بحر کامل، بحر بسیط اور بحر وافر عربی اشعار کے لیے مخصوص ہیں، شعرائے عجم نے ان کو استعمال نہیں کیا۔ 3 بحر جدید، قریب اور مشاکل اشعار فارسی کے لیے مختص ہیں، یعنی اہل عرب نے ان کو اہمیت نہیں دی۔ پہل شعرائے عجم بحر کامل میں شعر نہیں کہتے تھے، لیکن امیر خسرو اور مولانا جامی نے اس وزن میں شعر گوئی شروع کی، پھر یہ بحر بہت مشہور ہو گئی۔ بحر مکتظب بہت کم مستعمل ہے، یعنی اس میں بہت کم شاعری کی گئی ہے۔ ان کے سوا باقی مندرجہ ذیل بحریں عربی، فارسی اور اردو میں مستعمل ہیں۔ حزج، رجز، رمل، منصرح، مزارع، سری، حفیف، مجتس، متقارب اور متدارک جو ہیں یہ چونکہ ہم اردو کی بات کریں گے، یہ تینوں زبانوں میں یکساں جو ہیں یہ مشہور و معروف ہیں، زیادہ مستعمل ہیں۔ اردو میں زیادہ تر شاعری ان بحروں پر کی جاتی ہے۔ 7 بحریں جو ایک ہی رکن کی تکرار سے حاصل ہوتی ہیں مفرد بحریں کہلاتی ہیں، یعنی ان میں ایک ہی رکن جو ہے اس کی تکرار ہوتی ہے۔ دیگر جو 12 بحور جو مختلف ارکان سے مل کر بنتی ہیں مرکب بحریں کہلاتی ہیں۔ آئیے جی اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ بنیادی اصولوں کی۔ عروض دانی کے لیے مندرجہ ذیل امور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں جن کا جاننا، سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ اردو زبان کے ہر لفظ میں 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک متحرک حرف ہوتا ہے، کچھ حروف متحرک ہوتے ہیں اور کچھ ساکن ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سے ہوتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ متحرک حروف کون سے ہیں جی؟ جس پر زیر، زبر یا پیش ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ زیر، زبر، پیش رکھنے والے جو حروف ہیں کسی بھی لفظ میں ان کو متحرک کہا جاتا ہے، یعنی لفظوں کو تحریک ملتی ہے۔ اور ساکن حروف کون سے ہیں؟ جن پر یا جس پر جزم ہو، جزم، ٹھیک ہے، یعنی جزم ہو تو وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اور اگر زیر زبر پیش ہو تو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے۔ یہ باتیں ذہن نشین رکھیے گا، ان کو ازبر کر لیجئے، کیونکہ جب تک آپ کو ان باتوں سے واقفیت نہیں ہوگی آپ کو آگے والے لیکچرز جو ہیں وہ بالکل سمجھ نہیں آئیں گے۔ آپ کو علم عروض سیکھنے کے لیے ان بنیادی باتوں کا جاننا اشد ضروری ہے۔ اردو زبان کے ہر لفظ کا پہلا حرف ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اردو زبان کے ہر لفظ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کا آخری حرف اس سے اگلے لفظ کے حرف اول سے ملتا ہے تو وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ عروضیوں کی اصطلاح میں وہ ساکن نہیں مانا جاتا جس کا حرف ماقبل بھی ساکن واقع ہوا ہو، یعنی جیسے درد، زرد، گرد، گرم، جام وغیرہ کا دوسرا حرف ساکن ہے، اس لیے تیسرا حرف تقطیع میں متحرک ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 ساکن جو حروف ہیں وہ تقطیع میں اکٹھے شمار نہیں کیے جاتے۔ اگر 2 ساکن حروف ایک ساتھ ہیں تو جو دوسرا حرف ساکن ہوگا تقطیع میں اس کو تحریک مل جاتی ہے، یعنی بولتے ہوئے یا
کہتے ہوئے ادا کرتے ہوئے دوسرا ساکن جو حرف ہے وہ تحریک پکڑتا ہے، اس کو متحرک کر دیا جاتا ہے۔ آخری نقطہ بڑا اہم ہے جی کہ اردو شاعری میں مکتوبی سے زیادہ ملفوظی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ مکتوبی سے زیادہ غیر مکتوبی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حرف سے زیادہ وزن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعر میں اس حرف کو بولا یا ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم لفظ خوشبو کو جو پنج حرفی ہے اسے خوشبو یعنی چہار حرفی وزن میں پڑھتے ہیں تو وزن میں وہ چہار حرفی ہی شمار ہوگا۔ ایسے بے شمار الفاظ ہیں، اس پر ایک الگ سے میں لیکچرز دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں املا اور تلفظ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لفظ اردو میں ایسے ہیں جو لکھنے میں ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بولنے میں ادا نہیں کیے جاتے یا پھر خاموش حروف ہوتے ہیں، وہ ملفوظی نہیں ہوتے، وہ مکتوبی تو ہوتے ہیں لیکن ان کو بولا نہیں جاتا۔ تو تختی کرتے ہوئے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ علم عروض کی جو بنیاد ہے وہ صوت پر ہے، وہ آواز پر ہے، وہ ادائیگی پر ہے، وہ لکھنے پر یا لکھی ہوئی چیز پر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر میں مزید جو ہے ایک لیکچرز دوں گا تاکہ یہ بات جو ہے آپ کو مزید واضح ہو جائے کہ تختی کرتے ہوئے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اس پر اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا، اپنے مشوروں سے بھی نوازیے گا تاکہ میں اس کو اس سے زیادہ بہتر طور پر اس لیکچرز کو دے سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔